قابل احترام فرمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ذی الحجہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں دو عظیم المرتبت صحابہ کرام کی شہادتوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی مہینے محرم الحرام کی 10 تاریخ نواسہ رسول صحابی رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دونوں ہی صحابی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دونوں صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں بڑی عزت، وقار اور مقام اور مرتبہ ہے۔ ان دونوں کے بغیر اپنے ایمان کو ہم کامل نہیں سمجھتے۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی نے خود اللہ سے دعا کر کر کے بار بار دعا کر کے مانگا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، مرید رسول ہیں۔ حضرت فاروق اعظم مراد رسول ہیں۔ مراد رسول یعنی جن کے لیے حضور علیہ السلام نے چاہت کا اظہار فرمایا، اللہ سے مانگا، مراد کی یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب مجھے دے دیجیے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی چاہت تھی کہ عمر اسلام میں آ جائے۔ حضرت عمر زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے بہادر تھے، بڑے جری لیڈر، ان کا بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی کہ عمر اسلام میں آ جائے۔ اسلام کو حضرت عمر کی ضرورت ہے، اور عمر جیسا جوان اگر اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام کو فائدہ ہوگا، اسلام کو عزت ملے گی، مقام ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دیجیے عمر ابن خطاب کے ذریعے، یعنی عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیں، اور عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت ملے، مقام ملے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے، تہجد میں، نماز میں، رات میں، دن میں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ شروع میں کیونکہ اسلام پر بڑے مشکل حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے دار ارقم میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اسباب بنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو لہب نے کفار کے تمام جو بڑے رؤساء اور چودھری تھے سب کی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کا ایجنڈا یہ رکھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی دعوت پھیلاتے جا رہے ہیں اور ہمارے بتوں کی نفی کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس طرح تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کو اپنی چودراہٹ کا ایک خوف تھا کہ اگر اسلام آ جاتا ہے تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں بچے گی، لہٰذا وہ در پردہ سازشوں میں تھے کہ کسی بھی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا جائے۔ چنانچہ میٹنگ بلائی گئی، اس میں عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ آپس میں غور و خوض کیا گیا، کیا کیا جائے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر وہاں پر بیٹھ گیا،
سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ محمد ابن عبداللہ کا کیا کیا جائے۔ شیطان جو انسان کے روپ میں تھا اس نے رائے دی کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تم محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، یہ ان کو ختم کر دو گے تو بات بنے گی، ورنہ تمہارا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ سب نے کہا بھئی یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ اب آپس میں غور ہونے لگا کہ یہ کام کرے گا کون۔ چنانچہ ابو جہل نے، ابو لہب نے حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اشتعال دلایا کہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد کا جو دین ہے، ہمارے جو بت ہیں جن کو ہم اپنا خدا سمجھتے ہیں، وہ محمد ابن عبداللہ ان کی نفی کرتا ہے اور ان کے خلاف بولتا ہے، اور وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر نوجوان تھے، ان کو اشتعال دلایا۔ حضرت عمر نے یہ باتیں سنی تو تلوار کو بے نیام کیا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ کام میں کروں گا اور آج ہی نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ عمر وہاں سے کھڑے ہوئے اور تلوار بے نیام کر کے جا رہے ہیں مکہ کی گلیوں میں، اور پروگرام ہے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، اور وہاں حضور علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں۔ کیا دعا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب دے دیجئے، عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہاں حضرت عمر کس ارادے سے نکلے؟ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تلوار بے نیام ہے۔ کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ جو ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، آج میں بدلہ لے کر رہوں گا، آج وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ اس صحابی نے کہا وہاں پر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا حال لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی ان کا غلام بن چکا۔ چنانچہ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو مزید اور غصہ ہو گئے، پہلے اپنی بہن کے گھر پر گئے۔ اس وقت ان کی بہن اور ان کے بہنوئی ایک قاری قرآن سے، صحابی سے کچھ سیکھ رہے تھے، دین کی باتیں سیکھ رہے تھے۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا، اندر سے دیکھا کہ باہر عمر ابن خطاب ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ بہن سمجھ گئی کہ میرے بھائی کو میرے اسلام کے بارے میں پتہ لگ گیا۔ قاری صاحب کو ایک طرف کیا جو صحابی رسول پڑھا رہے تھے، اپنے شوہر کو ایک طرف کیا، دروازہ کھولا۔ عمر اس وقت غصے میں اندر آئے اور کہا کہ میں نے کیا سنا ہے؟ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے میرے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی چونکہ حضرت عمر کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی، کہا کہ ہاں بھائی میں نے سچا دین قبول کر لیا ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر کو غصہ آیا اور اپنی بہن کو ایک تماچا مارا، منہ سے خون بہنے لگا، گر گئی اور اٹھ کر دوبارہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ بھائی اب یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، کچھ بھی ہو جائے اب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، آپ اس تلوار سے میری گردن اڑا دیں۔ جب یہ جرت کی گفتگو سنی تو حضرت عمر سوچنے لگے وہ میری بہن جو کبھی میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، آج اس میں اتنی جرت اور اتنا رعب آ گیا جو میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے للکار رہی ہے۔ تو دل میں تھوڑی سی پشیمانی بھی ہوئی کہ اپنی بہن پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو تھوڑا سا نرم ہوئے، سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ جب میں آیا تھا تو میں نے کچھ سنا تھا، کچھ آوازیں آ رہی تھی، کچھ اندر پڑھا جا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کیا تھا، کیا پڑھا جا رہا تھا۔ ان کی بہن نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں، پاک ہوں، پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، ان صحابی رسول کو بلایا گیا، وہ صحابی رسول جو اس وقت ان کو سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سکھا رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہی آیات دوبارہ دہرائی، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب انقلاب ہے، جب اس کو دل سے پڑھا جاتا ہے اور دل سے سنا جاتا ہے تو قرآن انسان میں تبدیلی لے کر آتا ہے، قرآن کے ذریعے سے دلوں میں انقلاب آتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیات سنی، دل کے اندر یہ قرآن کی صدا لگی تو دل کے اندر انقلاب آنا شروع ہوا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چل رہی تھی اور یہاں یہ قرآن سنتے سنتے دل کے اندر ایک تبدیلی آئی، تلوار کو واپس نیام میں کیا اور کہا کہ مجھے کچھ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ کسی غلط کا پیغام نہیں ہو سکتا، مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے۔
اپنے بہنوئی اور بہن کو کہنے لگے کہ مجھے اپنے نبی سے ملاؤ، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ وہاں حضور اکرم کی دعا رنگ لے کر آئی، یہاں قرآن کی انقلابی تاثیر رنگ لے کر آئی۔ چنانچہ وہ صحابی رسول ان کے بہنوئی ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے۔ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے تھے۔ دار ارقم وہ گھر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر صحابہ اکرام کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے، سکھایا کرتے تھے۔ ابتدائی دور تھا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو آ رہے ہیں کہیں ان کا ارادہ خراب تو نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں باہر ہی ان کا کام تمام کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ٹھہریے، میں نے اللہ سے مانگا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ نے مجھے وہ دے دیا جو میں نے مانگا تھا۔ میں نے اللہ سے عمر کو مانگا، آج عمر آ رہا ہے، آنے دو۔ جب حضرت عمر اندر تشریف لے آئے، سامنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ عمر کیا ابھی بھی تبدیلی کا وقت نہیں آیا؟ عمر کب بدلو گے؟ کب تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکا دیا، نظریں اٹھائی، فرمایا کہ بات سمجھ میں آ گئی، قرآن سنا تو دل میں اتر گیا، میں نے اقرار کیا، مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ اے نبی آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کی دعوت سچی ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی کہ عمر جیسا جلیل القدر انسان اسلام میں آ گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کے شان و شوکت کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کے آگے بڑھنے کا آغاز ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارا دین سچا اور حق پر ہے لیکن پھر بھی ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، یا دار ارقم میں آپ چھپ کر نماز پڑھتے ہو، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی، عمر تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی صحابی نے جب بھی کوئی کوشش کی تو ان کفار مکہ نے اجازت نہیں دی بلکہ تشدد اور ظلم کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام کفار میں اعلان کیا، تمام کفار کے جو جتنے بھی بڑے ان کے رؤساء تھے ان کا نام لے کر ان کو بلایا اور کہا کہ اب عمر اسلام لا چکا ہے، میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، آج میں یہاں بیت اللہ کے سائے میں نماز ادا کروں گا، اگر کسی میں جرت ہے تو وہ آئے، مجھے روک کر دکھائے۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بیت اللہ کے سائے میں نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد پھر کفار کو جرت نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کہا جاتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ یہاں حق و باطل میں فرق کر کے دکھایا اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم اور اسلام کی ترویج میں حضرت عمر نے اپنے آپ کو کھپایا اور ساری زندگی لگائی اور ہر طرح کی قربانی دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو یکم محرم الحرام کے دن شہید ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا تھی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور اے اللہ اپنے نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ صحابہ اکرام حیران ہوا کرتے تھے کہ حضرت عمر شہادت بھی مانگتے ہیں اور مدینۃ الرسول میں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت کی دعا قبول فرمائی۔ یکم محرم الحرام کے دن مصلی رسول پر نماز پڑھاتے ہوئے مدینۃ الرسول میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے امامت کرواتے ہوئے ایک ظالم اور ایک قاتل نے حضرت عمر پر وار کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کے دن شہادت کا اعلیٰ جام پیتے ہیں اور اللہ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یکم محرم الحرام کی تاریخ ہے یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ حضرت عمر کی شہادت کی
تاریخ ہے۔ اب حضرت عمر کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث ارشاد فرمائی۔ 27 ایسے موقع ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق وحی اتاری۔ حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے، تو ہمیں اپنی کتابوں میں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے سننا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے حضرت عمر کا کیا مقام تھا، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اور یکم محرم الحرام کی تاریخ ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔